آج کی اندھیری رات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح روشن ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نحوست، بے برکتی، مایوسی اور پریشانی آپ کے گھر سے نکل جائے، تو پھر ایک ایسی کنجی ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے، جو بگڑی قسمت سنوار دیتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، جو بیمار جسموں کو شفا دیتا ہے، جو رزق کی تنگی کو وسعت میں بدل دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے حیران کن فائدے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا پاورفل وظیفہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا بہت آسان وظیفہ جو ہر قسم کی پریشانی، بے برکتی، رکاوٹ اور نحوست کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اولاد کے رشتے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے اور کاروبار کی ترقی کے لیے یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، حیرت کی بات ہے کہ آج کا انسان جس کے پاس موبائل ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، کپڑے ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے درد کی طویل داستان چھپی ہے۔ اس کی ہنسی کے پیچھے آنکھوں میں ابلتے ہوئے آنسو قید ہے۔ اس کی باتوں میں طنز ہے لیکن دل میں فریادیں ہیں، ایک ایسی فریاد جو شاید اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ کہیں باپ ہے جو بیٹی کی شادی کی فکر میں ہر روز ایک امید اور ایک درد کے ساتھ بستر سے اٹھتا ہے۔ کہیں ماں ہے جو اپنے بیمار بچے کو دیکھ کر ہر روز خاموشی سے روتی ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کہتی ہے، یا اللہ میرے جگر کے ٹکڑے کو صحت دے دے۔ کہیں شوہر ہے جو معاشی تنگی میں پھنس کر سارا دن دوڑتا ہے مگر رات کو خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور بیوی کے نظروں میں چھپی مایوسی کو سمجھتے ہوئے کچھ بول نہیں پاتا۔ کہیں بیوی ہے جو سسرال کی تلخیوں میں گھری ہوئی ہے اور دل ہی دل میں سوال کرتی ہے، کیا میری قسمت میں کبھی سکون لکھا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا پاورفل وظیفہ کی بات ہو رہی ہے تو اولاد کے رشتے کا انتظار کرتے بوڑھے ماں باپ کی نظریں ہر آتے جاتے کو امید سے دیکھتی ہیں، مگر جب رشتہ نہیں بنتا تو وہ خاموشی سے کمرے کے کونے میں جا کر رب سے کہتے ہیں، اے میرے اللہ، کیا ہم اتنے ناپسندیدہ ہو گئے ہیں کہ ہماری بیٹی کو بھی کوئی قبول نہیں کرتا؟ کاروبار کرنے والا دن رات مشقت کے باوجود خسارے میں جا رہا ہے اور دل میں ہزاروں سوالات کے ساتھ صرف ایک دعا مانگتا ہے، یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، میں تھک گیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھروں میں نحوست نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ دیواریں خاموشی سے رو رہی ہیں اور در و دیوار پر ایک اداسی کی چادر تنی ہے، جیسے رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہو، برکت کہیں کھو گئی ہو، رزق جیسے روٹھ گیا ہو، صحت ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہو اور دل ہر وقت ایک عجیب گھٹن سے بھر چکا ہو۔ مگر کیا کبھی آپ نے سوچا ہے اس سارے منظر میں کہیں کوئی روحانی کمزوری تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر نکال دیا؟ کیا ہم نے وہ خزانہ کھو دیا جو نہ صرف برکت واپس لاتا ہے بلکہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے؟ ایسی صورتحال میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا پاورفل وظیفہ ضرور آزمائیں، کیونکہ جب انسان کے دل پر غموں کے بادل چھا جائیں، جب گھر کے در و دیوار سے برکت اٹھا لی جائے، جب رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور ماحول میں بیزاری کا راج ہو، تب وہی ایک حقیقت بار بار دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو نجات دے سکتا ہے؟ آج ہم ایسے ہی ایک عظیم، مجرب اور طاقتور عمل کی بات کریں گے جو قرآن کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کے تجربات اور بزرگان دین کے مجرب نسخوں سے ثابت ہے۔ یہ عمل صرف لفظی نہیں بلکہ روحانی طاقت کا خزانہ ہے۔ یہ عمل ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود میں آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہی کلمات کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی یہ وہی دعا ہے جس نے آگ کو گلزار بنا دیا، اللہ کی مدد کو اتنا جلدی بلایا کہ جو آگ پورے شہر کے لیے خوف کی علامت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی خوف یا خطرے میں مبتلا ہو جاؤ تو کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے اور بزرگوں کے تجربے سے بارہا ثابت ہو چکا ہے۔ اگر گھر میں نحوست ہو، جھگڑے ہوں، بات بات پر تلخ کلامی ہو رہی ہو، اگر رزق آ رہا ہے مگر ہاتھ میں نہیں ٹھہرتا، جیسے پیسہ آ کر اڑ جاتا ہے،
اگر کاروبار میں مسلسل خسارہ ہو رہا ہو یا روزگار بند ہو چکا ہو، اگر بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہو یا رشتے نہیں بن پا رہے ہوں، اگر بیماری نے گھر کو جگڑ رکھا ہو، دوا نہ اثر کر رکھ رہی ہو، اگر دل میں عجیب بے سکونی، گھٹن، ڈپریشن اور اداسی چھا گئی ہو، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پاورفل وظیفہ ان تمام پریشانیوں کا واحد، جامع اور طاقتور اور یقینی حل ہے۔ انتہائی تیز اثر عمل ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے اثرات بعض اوقات پہلے ہی دن سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ گھریلو فضا میں نرمی، دلوں میں سکون، باتوں میں شائستگی، رزق میں روانی اور چہروں پر خوشی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے جیسے یہ کلمات دہراتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی جائے گی۔ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پاورفل وظیفہ صرف 3 دن کیا جاتا ہے۔ صبح یا شام باوضو حالت میں کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر 313 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا جائے۔ اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر دل سے یقین، توکل اور عاجزی کے ساتھ یہ کلمات ادا کیے جائیں تو انشاءاللہ 3 دن میں حالات پلٹ جاتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پاورفل وظیفہ کے لیے ہر عام خاص کے لیے ہے، اجازت عام ہے۔ یہ عمل کسی مسلک، وقت یا حالات کا پابند نہیں، یہ ہر مومن کے لیے ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، عالم ہو یا عام، سب اس کو کر سکتے ہیں۔ نیت صرف یہی ہو کہ اللہ کی رضا مطلوب ہے اور کوئی بھی ناجائز مقصد نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کسی بڑی جنگ کے لیے نکلتے تو لشکر کو تاکید فرماتے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان کا ورد بنائیں۔ آپ فرمایا کرتے، یہ کلمہ وہ تلوار ہے جو اللہ کی مدد کو بلاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ خوف، غم، فکر اور فتنہ سے محفوظ رہے تو وہ صبح شام حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو شخص ہر مشکل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ مشہور ہے، جس کا کاروبار ختم ہو گیا، بیوی بچے فاقوں پر آ گئے، یہاں تک کہ در بدر بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی۔ وہ شخص بغداد آ کر حضرت کے قدموں میں گرا اور فریاد کی۔ شیخ نے فرمایا، 3 دن صبح شام 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ اس شخص نے یہ عمل دل سے کیا اور تیسرے دن ایک بزرگ نے اس ہاتھ میں تھیلی تھما دی جس میں سونے کے دینار تھے اور ساتھ ایک رکا جس پر لکھا تھا، یہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے اپنے کارساز کے بھروسے پر بھروسہ رکھنے والے کے لیے بھیجا ہے۔ جب ہم دنیا سے امیدیں توڑ کر اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، جب ہم شکایت کے بجائے شکر، خوف کے بجائے توکل اور مایوسی کے بجائے دعا کو اپناتے ہیں، تب اللہ ہمیں ایسے راستے دکھاتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کوئی معمولی الفاظ نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو تقدیر بدل سکتے ہیں، گھر کی نحوست کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں، رزق میں ایسی برکت لا سکتے ہیں کہ تھوڑا بھی بہت ہو جائے، بیماری میں ایسی شفا لا سکتے ہیں کہ دوا بے اثر ہو جائے مگر اللہ کا کلام اثر کر جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اللہ کی رحمت کا گھر بن جائے، شیطان کا ڈیرا ختم ہو جائے اور سکون، رزق، شفا اور رحمت آپ کے دروازے پر دستک دیں، تو 3 دن، صرف 3 دن یہ وظیفہ کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیسے کائنات کا رب آپ کے دروازے پر اپنی مدد بھیجتا ہے۔